جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، کمپیریزن کیا جا رہا تھا بھٹو صاحب کی جو ذات ہے اس حوالے سے، لیکن ہم ذکر کریں گے آرٹیکل 186 کے تحت جو صدر زرداری صاحب نے ایک ریفرنس بھیج دیا گیا سپریم کورٹ میں، جس میں عدالت سے پوچھا گیا۔ عرفان صدیقی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس ریفرنس کی آئینی اور قانونی حیثیت کے بارے میں تھوڑا سا اگر بریف کریں؟ دیکھیے آسما، اس پہ ماہرین آئین ہی کوئی حتمی رائے دے سکتے ہیں یا پھر عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن جہاں تک آپ نے 186 کا ذکر کیا ہے، میں نے جو اسے پڑھا ہے اس کی روح کسی اس طرح کے فوجداری کیس کو اثر نو عدالت میں لے جانے کے بارے میں بالکل ہی اس طرف اشارہ نہیں کرتی۔ وہ ایسے ہے کہ صدر مملکت چونکہ وفاق کے سربراہ ہوتے ہیں، وفاق کی علامت ہوتے ہیں، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کسی مرحلے پہ کہ کوئی وفاق کی اکائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی آئینی الجھن پیدا ہو گئی ہے، کوئی ایسا ایشو، جس طرح صدر کو ریفرینڈم کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عوام سے رجوع کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ کسی مخصوص ایشو پہ عدالت عظمیٰ سے رجوع کر سکتے ہیں، عدالت کی رائے لے سکتے ہیں، اوپینین مانگ سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا رہا ہے 4-5-6 دفعہ ہمارے ملک میں ایسا ہو سکا ہے۔ ماضی میں ایسا ہوا، لیٹسٹ جو ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں 2005 میں حسبہ بل، حسبہ بل جو پیش ہوا، اسمبلی سے آ گیا سرحد کی، پختونخوا، خیبر پختونخوا کی، تو اس پہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا کہ کیا یہ قانون سازی اس طرح کی ہو سکتی ہے، یا کنکریٹ لسٹ جو آئی ہوئی ہے، تو اس پہ ایک رائے آ گئی تھی کہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کے معاملات تو جا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا فوجداری کیس جو ایک پروسیس سے گزر چکا ہے، رائٹلی یا رانگلی، اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ ہم نہیں جاتے، ہائی کورٹ میں چلا، پھر سپریم کورٹ میں چلا، پھر اس پہ ریویو پٹیشن آئی، پھر ریویو پٹیشن کے بعد ایک اور اپیل آئی، آخری اپیل بیگم نصرت بھٹو صاحب کی طرف سے، صاحبہ کی طرف سے، صدر ضیاء الحق صاحب کو، تو وہ بھی مسترد ہو گئی۔ تو گویا ایک فوجداری کیس کے اندر جتنے مراحل ہو سکتے ہیں، یا جتنا استحقاق یا جتنے حقوق اس کو ایگریوڈ پارٹی کو حاصل ہو سکتے ہیں، وہ سارے۔ لیکن اگر بالفرض آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، لیکن کرمنل کیسز کا آپ ذکر کریں، فوجداری کیس کا، اگر عدالت اس پہ ریفرنس کو واپس بھیج دیتی ہے کہ جی اس کی کوئی، ہم اس پہ اپنی رائے نہیں دے سکتے کیونکہ قانونی اور آئینی مسئلہ ہو جس پہ رائے پوچھی جا سکتی ہو، اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی عوام میں جائے گی کہ جی دیکھیں عدالتوں کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے؟ اس کے بارے میں تو ہمارے وزیر قانون نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اگر عدالت یہ ریفرنس نہیں سنتی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر سوچ پہلے سے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہم کا پہلے سے خاکہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اگر عدالت یہ اعتراض کر دیتی ہے کہ جناب یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتے یہ معاملات، اور پھر اگر ایک قتل کا معاملہ ہے جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا، آمرانہ دور تھا، 11 سال رہا، 11 سال میں بڑی زیادتیاں ہوئی ہوں گی، بڑے قتل ہوئے ہوں گے، بڑے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہوں گی، یا تو سارے کے سارے آپ کھول دیں نا۔ اب ایک قتل کے حوالے سے اگر یہ روایت چل پڑتی ہے کہ جناب اس کے سارے مراحل کی تکمیل کے بعد بھی آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، اور 32 سال بعد جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آسما میں جو زیر بحث نہیں آ رہی ہے ایک چیز، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ میثاق جمہوریت کے اندر ایک شک رکھی گئی تھی خاص طور پہ ان چیزوں کے لیے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا جو ان چیزوں کا جائزہ لے گا۔ وہ شک اب تک پڑی ہوئی ہے، اس پہ نہ مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض ہے، نہ باقی جماعتوں کو کوئی اعتراض ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اس معاملے کو چاہتی ہے کہ ری اوپن کیا جائے، ری وزٹ کیا جائے، اور ہونا چاہیے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، تو وہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور دین اس میں جائیں، اور موجود ہے، بہت سے دوسرے معاملات بھی اس میں آ جائیں اور یہ بھی آ جائیں۔ اور تیسری چیز میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، مقبول سیاسی لیڈروں کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں عوامی رائے جو ہوتی ہے وہی حتمی ہوتی ہے، اور ووٹ کے ذریعے لوگ اور اس عوامی رائے کی کسی اور 32 سال بعد کسی اور عدالت سے توثیق کرانا ایک غیر ضروری ساخت ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، آپ کے تو لیڈر ہیں بھٹو صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ساری باتیں سمجھا بھی دی اور ذکر بھی کر دیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سامنے بھی جا سکتے ہیں اگر بنایا جائے، دونوں جماعتیں نیک نیتی کے ساتھ جائیں، تو یہ ریفرنس جو دائر کیا گیا، یہ کیا عدلیہ کے ساتھ ایک محاذ آرائی آپ کو لگ رہا ہے اس وقت کی جا رہی ہے؟ دیکھیے آسما بھی بات یہ ہے کہ 3 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر 2 سوچ پریویل کر رہی ہیں۔ ایک سوچ وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں عدلیہ سے کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے، اور پرٹیکولرلی جب میں نے اور ناہید بی بی نے اور اعتزاز حسن صاحب نے جس چیف جسٹس افتخار چودھری کے گھر پر پرچم لہرایا ہو
کیا ہم اس کی تکمیل جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی وش تھی وہ پوری کی ہو؟ ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ پرچم سرنگو ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی پہلے دن سے یہ اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کنفرنٹریشن کی طرف لے جایا جائے اور اس جوڈیشری کے خلاف لے جایا جائے جس کے لیے ان کا خون بہا ہے۔ رہی بات ریفرنس کی، یہ جائز اقدام، صحیح اقدام اس کو مان رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنا عدالتی قتل ہوا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، چاہے وہ کمیشن کے تھرو ہو چاہے وہ جوڈیشری کے تھرو ہو، اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے ماتھے پر ایک کالا دھبا ہے جس کو دھونا ہے۔ اور اگر بہت ہی بہتر اس کو ہوتا، سپریم کورٹ ہی دھوئے گی آپ کو لگ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے ہی یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کو سپریم کورٹ کو ہی دھونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کیس جس وقت سپریم کورٹ کو ریفرنس کے طور پر بھیجا کیا ہے تو سپریم کورٹ کو ایک بڑا دل کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ جو عوامی سپریم کورٹ ہے، جو لوگوں کی خواہشات کے سہارے سے آئی ہے، اس سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے، اور بہت بڑا احسان ہو احمد رضا قصوری صاحب کا کہ وہ خود کنفیس کر لیں۔ لیکن وہ تو نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے والد کا قتل ہوا تھا لیکن وہ تو اس کو نہیں مان رہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جو پارٹ بنے تھے اس وقت انٹرنیشنل اور نیشنل سازش کا جو حصہ بنے تھے، اگر وہ خود کنفیس کر لیں تو اس قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اجازت دیں گے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس آنے کے بعد 2 دفعہ وزیر اعظم رہی، ان کے دونوں ادوار کو ملا لیں تو تقریباً 4.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، انہوں نے کبھی اس ایشو کو اس حوالے سے نہیں اٹھایا، یہ زرداری صاحب نہ ریفرنس دائر کرنے کی بات کی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ 88 کے انتخابات کے بعد دسمبر میں وزیر اعظم بنی تو ملک کے چیف جسٹس تھے جسٹس حلیم۔ جسٹس حلیم وہ جج ہیں جنہوں نے بھٹو کی سزا کے خلاف فیصلہ دیا تھا، وہ اس بینچ میں شامل تھے، وہ ان 3 ججوں کے ساتھ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، ان کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چیف جسٹس رہے دسمبر 1989 تک، 1 سال پورا محترمہ کے ساتھ انہوں نے گزارا، لیکن محترمہ نے اس دور میں بھی نہیں کیا۔ دوسرے دور میں انہوں نے سجاد علی شاہ کو کئی ججوں سے برتری دے کر جج بنا دیا، چیف جسٹس بنا دیا، اس دور میں بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آخری بات، زرداری صاحب نے ڈوگر کورٹ سے جو 1 سال رہی بہت سی باتیں کروا لیں، گورنر رول کے بارے میں، میاں برادران کی نائلی کے بارے میں، بی اے کی شرط کے بارے میں، اس دور میں بھی وہ نہیں لے کے گئے۔ لیکن اس بار زرداری صاحب اس عدالت کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ساری گفتگو آپ نے سنی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ تو جب عوام میں جاتے ہوں گے آپ لوگ تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بی بی کے قاتلوں کو آپ ڈھونڈ لیں، آپ کی حکومت ہے، وہ آپ لوگ نہیں ڈھونڈ پائے تو بھٹو صاحب کا جو 32 سال پرانا جو پھانسی دی گئی وہ ریفرنس آپ سامنے لے آئے، تو بی بی کے قاتلوں کے حوالے سے لوگ آپ سے سوال نہیں کرتے کہ ان کو کب گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیے آسان بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بھٹو صاحب کا کیس ہے وہ پہلے دن سے کنٹروورشل کیس ہے، اور جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سے ججز نے اس وقت اپنے ڈسینٹنگ نوٹس بھی دیے تھے اور ایک میجورٹی فیصلے کے تحت ان کو یہ سزا دی گئی۔ دوسری بات انہوں نے صحیح فرمائی کہ عوامی کچہری تو بھٹو صاحب کو کئی مرتبہ بری کر چکی ہے اور بے گناہ ڈکلیئر کر چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تشنگی یقیناً موجود ہے اور لوگوں کو یہ صدمہ اور یہ افسوس یقیناً موجود ہے کہ ناحق ایک اہل انسان کو، ایک ایسے انسان کو جس نے اس قوم کی خدمت کی، اس ملک کو آئین دیا، اس ملک کے دفاع کو مضبوط کیا، اس کو پھانسی چڑھا دیا، جبکہ وہ ملک کی بہت بڑی خدمت کر سکتے تھے۔ پھر جب محترمہ کا سانحہ ہوا تو اس نے اس زخم کو پھر تازہ کیا۔ سچی بات ہے کہ محترمہ بھی اب عمر کے اس حصے میں اور تجربے کی اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ اب وہ یقیناً ایک عمدہ قسم کی قیادت فراہم کر سکتے تھی پاکستان کو، پیپلز پارٹی کو نہیں، پاکستان کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو ہوا۔ یقیناً پاکستان کی عوام اور پیپلز پارٹی کے کارکن جاننا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اور ابھی تک وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ بے نقاب کیوں نہیں ہوئے۔ یہ تشنگی موجود ہے۔ سنا جا رہا ہے کہ آج سی سی کے اجلاس میں
इस पे रहमान मलिक साहब को रोशनी डालेंगे। अब देखिए वो क्या वो फरमाते क्या हैं, रोशनी उसके डालेंगे, बाद की लेकिन बात। वो बात की बात तो आएगी। लेकिन हमने 27 दिसंबर में भी कुरैशी साहब शायद आप भी उस सीईसी की मीटिंग में मौजूद होंगे, हमने सुना था कि रहमान मलिक साहब ने रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट को मंजर आम पे बिलावल भुट्टो जरदारी लेकर आएंगे। लेकिन 27 दिसंबर के बाद आज 4 अप्रैल हो गई, वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। लगता है ये रिपोर्टें भी शायद पीपल्स पार्टी ने मखसूस दिनों के लिए रख ली गई, जब बरसियों पे या सालगिरह के दिन पे इसको सामने लाया जाएगा। नाहिद खान साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रही हैं, आपसे तो लोग सवाल करते हैं बीबी के कातिल कब गिरफ्तार होंगे, और आप भी ये सवाल करती हैं मौजूदा क़यादत से। देखिए आसमा, यहाँ पे दो बातें, एक तो भुट्टो साहब के रेफरेंस के हवाले से हुई है, उसमें मैं इरफान कुरैशी साहब ने, जी इरफान सिद्दीकी साहब, जी जी, मैं इरफान कुरैशी वो सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, सॉरी, इरफान सिद्दीकी साहब ने एक जो बात उसने की है कि जो एग्रीड पार्टी थी उसको तमाम वो दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए कि उनकी जो भी मतलब वो अपील कर सकते थे, ठीक। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब को ये याद होगा कि भुट्टो साहब की जो सेशन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए था, जब FIR कटी थी तो सेशन कोर्ट को बाईपास करके हाई कोर्ट में जियाउल हक साहब ने उसको ट्राई करवाया था। वो यानी एक बाईपास कर दिया गया था, वो स्टेप की अपील का हक हाई कोर्ट में होता है, वो नहीं, यानी उस हक को छीना गया। दूसरी बात ये, जहाँ तक भुट्टो साहब के रेफरेंस का सवाल है, एक अच्छा इक़दाम है पीपल्स पार्टी के, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि तारीख और अवाम फैसले वो होते हैं जो तारीख और अवाम एक्सेप्ट करते हैं, और तारीख ने और अवाम ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहले ही बेगुनाह करार दे दिया है, जो 43 ईयर गुजरने के बावजूद भी लाखों की तादाद में आज भी गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में वो अपने कायद को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, वो उनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। और दूसरी बात ये रेफरेंस जो दायर हुआ है, कैबिनेट ने फैसला किया है, मुझे जहाँ अच्छा लगा है ये सारी बातें सुन के, वहाँ एक बहुत बड़ा मेरे अंदर एक दुख का जो एहसास है कि इस कैबिनेट ने कभी बेनजीर भुट्टो साहबा के लिए, उनकी शहादत को 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया, कभी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत पे कभी एक लफ्ज नहीं कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन को गवर्नमेंट को सीरियसली करना चाहिए, कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या, बिल्कुल उस पे संजीदगी आप कह रही है कि कैबिनेट ने नहीं दिखाई। बिल्कुल इसी को मजीद हम आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। नाहिद खान साहिबा ने कहा कि कैबिनेट, उन्हें अफसोस हुआ कि इस कैबिनेट ने बेनजीर भुट्टो के कातलों के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की, खाली बार बार रिपोर्ट्स की बात की जाती है। लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जिक्र भी करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का, क्या वो सिर्फ सियासी मामलात को देखती है, ये मुल्की और अवामी मफादात को भी सामने रखती है, और बेनजीर भुट्टो के कातिल कब बेनकाब होंगे, इस पर बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।